کیا آپ جانتے ہیں ایران کے ہر دل عزیز وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کے حکومت کیسے گرائی گئی تھی؟ اس آپریشن کے اہم کردار کون تھے اور اس آپریشن کا مقصد کیا تھا؟ اس آپریشن کے ذریعے کون سے اہداف حاصل کیے گئے؟ آئیے جانتے ہیں امریکی رجیم چینج آپریشن ایجیکس کی کہانی۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1953 میں، جب 1 اور 2 اگست کی درمیانی رات تہران کے مقامی وقت کے مطابق رات کے 12 بجتے ہی ایک امریکی شہری تہران میں واقع CIA کے سیف ہاؤس سے باہر نکل آتے ہیں اور مکان کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ گاڑی دھیرے دھیرے تہران کی گلیوں میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ گاڑی بہت جلد ہی ایک بڑی عمارت کے احاطے میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک دبلے پتلے شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہیں۔ گڈ ایوننگ مسٹر روزویلٹ، اس شخص نے امریکی شہری کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ گڈ ایوننگ یور میجسٹی، روزویلٹ نے بھی جواب دے دیا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایران کے 32 سالہ بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی تھے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روزویلٹ بھی کوئی عام امریکی نہیں ہے، بلکہ وہ سابق امریکی صدر روزویلٹ کا پوتا کرمٹ روزویلٹ تھا۔ روزویلٹ امریکی CIA اور برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے بنائے ہوئے ایک اہم ترین آپریشن کے انچارج تھے، جس کا مقصد تھا ایران میں رجیم چینج، یعنی اس وقت کے کمپریس محب وطن اور ہر دل عزیز وزیر اعظم ڈاکٹر محمد مصدق کے حکومت کا خاتمہ۔ آخر امریکہ اور برطانیہ کیوں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے پر تلے ہوئے تھے؟ وجہ بڑی سادہ تھی، مصدق کو تیل کی صنعت قومیانی کی سزا دینا۔ اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے، جب ایران کے تیل کے ذخائر پر برطانیہ کی اینگلو پرشین آئل کمپنی کا کنٹرول تھا۔ اسی دور میں ایران کی کمپرس تحریک نے منظم ہونا شروع کر دیا تھا اور اس کا مرکزی مطالبہ ہی تیل کی صنعت کو قومیانہ تھا، جسے برطانیہ اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، کیونکہ ایران کے تیل پر تصرف اینگلو پرشین آئل کمپنی یعنی ریاست برطانیہ کا تھا۔ ایران کی سرزمین سے نکلنے والے کل تیل کا 83% حصہ کمپنی اور صرف 17% ایران کو ملتا تھا۔ یہی نہیں، کمپنی اپنے ٹیکس، ملازموں کی تنخواہیں اور دوسرے اخراجات بھی اپنے حصے سے نہیں بلکہ کل رقم سے منہا کرتی تھی، جس سے ایران کا حصہ مزید کم ہوتا تھا۔ 1951 میں اس کمپنی نے کل 4 کروڑ پاؤنڈ کما لیے، لیکن اس میں سے ایران کو صرف 70 لاکھ پاؤنڈ دیے گئے۔ یہ صورتحال شاہ ایران کے لیے تو قابل قبول ہو سکتی تھی، لیکن کسی جمہوری رہنما کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہیں تھا۔ یوں ایران کے سابق حکمران قاجار خاندان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر محمد مصدق تیل کو قومیانے کی اس تحریک کے سرخیل کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے 1949 میں نیشنل فرنٹ پارٹی بنائی، جس کا منشور ایران میں آئین کی بحالی اور تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینا تھا۔ محمد مصدق دیکھتے ہی دیکھتے ایک قومی لیڈر کے طور پر مقبول ہونے لگے۔ دوسری طرف ایران میں تیل کو قومیانے کا مطالبہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ اس کی مخالفت کرنے والے وزیر اعظم رزم آرا کو مارچ 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ رزم آرا کے قتل کے بعد ڈاکٹر مصدق کو پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ مل گیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد مصدق نے ایرانی تیل کی صنعت کو قومیانے کا وعدہ پورا کرنے پر کام جاری رکھا اور نیشنل ایرانین آئل کمپنی قائم کر دی۔ کچھ ہی عرصے بعد مجلس نے بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی، جس کے تحت آبادان کی ریفائنری کو ایران نے اپنی ملکیت میں لے لیا۔
برطانیہ جو ایران کے تیل کو اپنے مفاد میں استعمال کر رہا تھا اس تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایران کے اس عمل پر برطانیہ کا پارا جیسے ساتویں آسمان پر چڑھ گیا۔ برطانیہ نے پہلے تو تیل کی ریفائنری پر قبضے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس وقت ہیری ٹرومین کی قیادت میں امریکہ کی حکومت اس کے حق میں نہیں تھی۔ ادھر سے مایوس ہو کر برطانیہ نے عالمی عدالت انصاف اور اقوام متحدہ میں درخواست دی، مگر دونوں جگہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اس نے خلیج میں جنگی جہاز بیچ کر ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر مصدق نے ہر ایسی کوشش کے جواب میں کہا، میں برطانیہ کو کوئی رعایت دینے پر ایرانی تیل میں فرائی ہونا زیادہ پسند کروں گا۔ جب ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں تو برطانیہ نے پلان بی کے طور پر خفیہ ایجنسی MI6 کے ذریعے ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹنے کی ٹھان لی اور امریکہ سے اس سلسلے میں معاونت کے لیے رابطہ کیا۔ یوں امریکہ اور برطانیہ کا خفیہ اتحاد قائم ہو گیا، جو بعد میں آپریشن ایجیکس کے نام سے جانا گیا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا مقصد تھا ڈاکٹر مصدق کو اقتدار سے بے دخل کرنا۔ شاہ ایران جو خود بھی ڈاکٹر مصدق کی مقبولیت سے خوفزدہ تھے، اس سازش کا حصہ بن گئے۔ یوں جب گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے روزویلٹ نے شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو بتایا کہ مصدق کی برطرفی کا فرمان تیار ہے، شاہ نے صرف اس پر دستخط کرنے ہیں، باقی ساری تیاریاں مکمل ہے۔ صورتحال سے خوفزدہ شاہ نے حامی تو بھر لی، لیکن ایک شرط بھی رکھ لی کہ وہ دستخط کرتے ہی تہران سے نکل کر سیدھے شمالی شہر رامسر چلے جائیں گے، جہاں ایک طیارہ کھڑا ہوگا تاکہ اگر حالات خراب ہو گئے تو وہ اور ملکہ بغداد کے لیے پرواز کر جائیں گے۔ شاہ ایران اگلے دن فرمان پر دستخط کیے بغیر رامسر چلے گئے، تاہم فرمان وہاں پہنچایا گیا اور انہوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ CIA اور MI6 کی مشترکہ سرتوڑ محنت رنگ لانے لگی۔ آپریشن ایجیکس کے اگلے مرحلے پر عمل کا وقت آ گیا تھا۔ ادھر مصدق کو پہلے ہی سازش کا علم ہو چکا تھا اور انہوں نے فوراً ملک بھر میں اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے شاہی فرمان کو اپنی حکومت گرانے کی سازش قرار دیا اور اس میں شریک افراد کے خلاف آئین کے مطابق کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف انہوں نے ملک بھر میں اپنے حامیوں کے بڑے بڑے مظاہرے کرانا شروع کر دیے۔ 15 اگست کو مصدق کے پاس شاہ کا فرمان لانے والے شاہی گارڈ کے سربراہ کرنل نعمت اللہ ناصری کو بھی حکومت کے حامی دستوں نے گرفتار کر لیا۔ مصدق کے حکم پر سازش میں شریک دیگر افراد کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ بادشاہ صورتحال سے گھبرا کر فرار ہو کر روم پہنچ گیا۔ مصدق کی حکومت مضبوط ہو رہی تھی، لیکن CIA اور MI6 کی منصوبہ بندی جاری تھی۔ جب صورتحال مصدق کے حق میں ہو گئی تو انہوں نے مظاہرین کو واپس گھر بھیج دیا، لیکن CIA جیسے اس موقع کی طاق میں تھی۔ چند دنوں بعد CIA نے بھاری رقوم دے کر ایسے گروہ میدان میں اتارے جنہوں نے شہر بھر میں بدامنی پھیلانا شروع کر دی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے فوج بھی میدان میں آ گئی۔ یہ 19 اگست کی تاریخ تھی جب وزیر اعظم محمد مصدق اور بادشاہ کی اپنی وفادار پولیس اور فوج میں لڑائی چھڑ گئی۔ تہران شہر کے مرکز میں شدید لڑائیاں ہوئی، سینکڑوں افراد موت کی وادی میں چلے گئے، جس کے بعد مصدق کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بادشاہ کے نامزد وزیر اعظم جنرل فضل اللہ زاہدی نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ شاہ ایران اٹلی سے واپس ملک پہنچ گئے اور آپریشن ایجیکس کامیاب ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ایران کے اندر ایک نئے سیاسی منظرنامے نے جنم لے لیا۔ شاہ نے مصدق کی تمام پالیسیاں واپس لے لی اور ایران کے تیل کی صنعت کو دوبارہ مغربی مفادات کے تحت چلانے کا عمل شروع کیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب جو پہلے اس پر ہی خوش ہو جاتا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کم از کم مغربی جمہوریت تو اپنا رہے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر محمد مصدق اسی مغربی پارلیمانی جمہوری اصولوں کے مطابق ایران کی وزیر اعظم بنے اور انہوں نے عوامی مینڈیٹ کے بل پر تیل کی صنعت کو قومی ملکیت میں لیا اور بادشاہ کے اختیارات پر قدغن لگانے کی کوشش کی،
تب سے مغرب نے اپنے جمہوری اصولوں میں تبدیلی کر لی، یعنی تیسری دنیا کے لیے صرف مغربی طرز جمہوریت اپنانا ہی قابل تحسین نہیں، اس جمہوریت کا مغرب نواز ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ایسی بدتمیز جمہوریت پر فوجی آمریت، خاندانی آمریت یا بادشاہت ہی کو ترجیح دیں گے۔